الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन जुमा बुज़ुर्गों नौजवान साथियों पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम अभी अभी आपके सामने सूरे अनफाल की आयत नंबर 33 आपके सामने पढ़ी गई है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुमको अजाब देगा जबकि तुम्हारे बीच तुम्हारे दरमियान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हम यस्तगफिरून और अल्लाह ऐसे लोगों को भी अजाब नहीं देता है जिस कौम में, जिस करिए में, जिस गांव में, जिस कबीले में इस्तिग़फ़ार करते हों, अल्लाह से अपने माफ़ी तलाफ़ी का वजीफ़ा अपनाते हों। इमाम मूसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कान लना अमानानी
کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو عذابات آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، اس عذاب سے بچنے کے دو ہی ذریعے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے دو ہی ذریعے ہیں۔ کہتے ہیں ذهب احدهما وهو في كون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو جو عذاب سے بچنے کا ذریعہ تھا وہ چلا گیا، ختم ہو گیا، اور وہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیات رہنا، دنیا میں رہنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَبَقِيَ الْإِسْتِغْفَارُ، اور ہمارے لیے استغفار باقی ہے، عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ فَإِنْ ذَهَبَ هَلَكْنَا، اگر اس استغفار کو بھی ہم چھوڑ دیں تب تو ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کی اس آیت کے ترجمے سے اور امام موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے آپ نے بخوبی ملاحظہ کر لیا کہ میرا موضوع کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے مختصر طور پر، چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، استغفار کے فوائد، بینیفٹس آف استغفار، استغفار کے کیا کیا فائدے ہیں، استغفار اگر کوئی کرتے ہیں تو اس کی زندگی میں، دنیا اور اخروی زندگی میں اس کو کیا کیا فوائد اور کیا کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ سبھی حضرات کو حق بات سننے، اور اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی توجہ چاہوں گا، ایک ایک بات کو نوٹ کریں آپ، کیونکہ خطبہ جمعہ سننا عبادت ہے، اس لیے توجہ سے غور سے سنیں آپ۔ دیکھیے، ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، کالے ہو کہ گورے ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، بچے ہو کہ جوان ہو، زندگی میں پریشانی اور تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مجھ سے بہتر آپ تجربہ کیے ہوں گے۔ اس کائنات میں جو بھی انسان ہے اسے پریشانی، تکالیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں، کچھ پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں بڑی ہوتی ہیں۔ مصیبت کی دو قسمیں ہیں، کچھ مصیبتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن بڑی بڑی مصیبتوں میں سے بھی، بڑی بڑی پریشانیوں میں سے بھی چار طرح کی پریشانیاں، چار طرح کی تکلیفیں اتنی بڑی ہیں کہ بسا اوقات انسان ان مصیبتوں کا سامنا نہیں کر پاتا ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو کیا بڑی پریشانیاں ہیں؟ نمبر ایک، قحط سالی۔ قحط سالی کس کو بولتے ہیں؟ بارش کا بند ہو جانا۔ نمبر دو، فقر و فاقہ، یعنی رزق کی تنگی، صبح کچھ کھانے مل گیا شام کو نہیں، شام کو کچھ کھانے مل گیا صبح کو نہیں، زندگی بڑی غربت کی زندگی گزر رہی ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی مصیبت ہے یہ۔ نمبر تین، دھندا کا ختم ہو جانا۔ تجارت اور بزنس اچھا خاصا چل رہا تھا، پیسے چاروں طرف سے آ رہے تھے، تجارت اور کاروبار اچانک آگ لگ جاتی ہے یا پھر چوری ہو جاتی ہے، اچانک دھندا بالکل ختم ہی ہو جا رہا ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اور چوتھی اور جو بڑی پریشانی میں سے ایک پریشانی ہے وہ ہے اولاد کا نہ ہونا۔ اولاد کا نہ ہونا بھی ایک بڑی پریشانی ہے۔ آج جتنے بھی شرک پائے جا رہے ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہاں کہاں، کس دربار میں، کس مزار پہ، کہاں کہاں جا کے اپنے پیشانے کو شرمسار کرتے ہیں۔ تو یہ چار پریشانیاں ہیں جو بڑی بڑی پریشانیوں میں سے بھی بڑی ہے، لیکن قربان جائیے
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائی اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں، کہ ہماری شریعت نے زندگی میں جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیفیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، تمام مصیبتوں کا حل اسلام میں بیان کر دیا ہے، چاہے وہ 4 پریشانی ابھی جو ذکر کی ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، اس حدیث میں ذرا غور کریں، فکر کریں۔ ایک ہی حدیث میں اگر ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کر لیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی کے سارے پریشانی حل ہو جائے گا۔ حدیث طرح ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ رواه ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد۔ اس حدیث کو بے شمار محدثین نے روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاح میں، جہاں باب الاستغفار ہے، استغفار کے جہاں چیپٹر ہیں، اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ من لازم الاستغفار، جو شخص بھی استغفار کو لازم پکڑے۔ سمجھنی حدیث کو سمجھنا ضروری ہے، من کو بھی سمجھنا ہے، لازمہ کو سمجھنا ہے، استغفار کو سمجھنی ہے۔ من لازم الاستغفار، جو شخص بھی استغفار کو لازم پکڑے۔ من یہاں پر آیا ہے، اگر عربی جانتے ہیں تو جب من آتا ہے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی خاص نہیں، چاہے امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جو شخص بھی جو بھی استغفار کو لازم پکڑے۔ کیا مطلب لازم پکڑنے کا؟ چل رہے ہیں آپ، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں آپ، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، خواتین کھانا پکا رہی ہے، استغفر اللہ پڑھ رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، استغفر اللہ پڑھ رہی ہے، کچن میں ہے، استغفر اللہ پڑھ رہی ہے، سفر میں ہے، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، حضر میں ہے آپ، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑ لیا آپ نے، اٹھتے بیٹھتے زبان کا استغفر اللہ، اللہ میں بڑا پاپی ہوں، بڑا گنہگار ہوں، اللہ معاف عطا فرما، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو جس نے بھی استغفار کو لازم پکڑ لیا، بینیفٹس، فائدہ، من کلی ہم فرجا، ہر غم سے، ہر ٹینشن سے کشادگی عطا فرماتا ہے اللہ تعالی۔ من کلی ہم فرجا، جو بھی غم ہے، جو بھی ٹینشن ہے، ہر غم، من کل آیا، چاہے وہ ٹینشن چھوٹی ہو یا بڑے ہو۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور جس تنگی میں، جس پریشانی میں، جس تکلیف میں آپ ہیں، اس تکلیف اور مصیبت سے مخرجا، استغفار کو لازم پکڑنے کی وجہ سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالی ہموار کر دیتا ہے، راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ، چاہے یہ مصیبت اپنے قحط سالی ہو، فقر و فاقہ ہو، اولاد کا نہ ہونا ہو، یا پھر دھندا کا ختم ہو جانا ہے کیوں نہ ہو، اگر آپ نے یا میں نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو جس مصیبت میں بھی آپ ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کی استغفار کرنے کی وجہ سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ بتائے گا، نکلنے کا راستہ بھی آپ کو ہموار کر دے گا۔ اور ہر دور کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے کہ یہ پیٹ کہاں سے پالے، اس پیٹ کی وجہ سے آدمی بھائی کا قاتل ہو جا رہا ہے، آدمی آج اس پیٹ کی وجہ سے مسجد کو ویران کر دے رہے ہیں، اس پیٹ کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں، پیسہ پیسہ، مال مال، تجارت تجارت، پیٹ بھرنا بس۔ اگر آپ نے یا میں نے اس حدیث پر یقین کرتے ہوئے استغفار کو لازم پکڑ لیا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کی وہم و گمان تک نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یہ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ یہ کون سی قصے کہانی ہے؟ نبی کی بات پر یقین نہیں، نبی کی حدیث پر مجھے اور آپ یقین نہیں۔ جب یقین ہے تو پھر کہاں ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ مصیبتوں کا حل یہاں موجود ہے،
اور آپ ہیں کہ میں ہوں کہ جا کے مزار پر جا کے حل تلاش کرنا، فلاں مزار پہ جا کے، فلاں قبرستان میں جا کے، کہاں کہاں جا کے، کس کس کے در پہ جا کے ہم جھکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے محترم بھائیو، استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ امام حسن بصری، سن رہے آپ لوگ، سمجھ میں آ رہی بات؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 2 صدی ہجری کے بڑے امام گزرے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے یا پھر دعا کرے ہمارے لیے۔ کہا کہ جاؤ اکثر من الاستغفار، جا کے کثرت سے استغفار کرو، اپنے گناہ کو معافی تلافی کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ بڑی غربت کی زندگی گزر رہی ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی ہے، صبح کچھ کھانے مل جا رہا ہے، شام کو نہیں، شام کو مل رہا ہے تو صبح کو نہیں، کوئی آپ وظیفہ بتلاؤ تاکہ اس وظیفے کے ذریعے میں دعا کروں اللہ سے تاکہ اللہ ہماری غربت کو دور فرمائے۔ کہا کہ جاؤ اکثر من الاستغفار، جا کے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ شادی کو کئی سال ہو گئے، ہم بھی سوال کرتے ہیں شادی کو کئی سال ہو گئے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال، 5 سال، 4 سال، 10 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہے، نعمت اولاد سے خالی ہے، کوئی آپ وظیفہ بتلاؤ تاکہ میں اس پر عمل کروں اور اللہ اولاد عطا فرمائے۔ کہا کہ جاؤ اکثر من الاستغفار، اپنے گناہوں کی کثرت سے استغفار کرو، معافی تلافی کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا اور کہا کہ امام صاحب حضرت میرا جو باغ ہے نا، باغ بالکل خشک ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، خشک سالی، اپنے باغ کی خشکسالی کی شکایت۔ کہا کہ جاؤ اکثر من الاستغفار، جا کے کثرت سے استغفار۔ اس کے جو شاگرد تھے ابن سبیح رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ استاد محترم کیا بات ہے کہ چاروں کا سوال مختلف، چاروں کا سوال اور کوشچن الگ ہیں، لیکن آپ نے سبوں کا جواب ایک ہی دیا ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ سوال الگ، جواب سب کو ایک ہی دے رہے آپ۔ کہا کہ بیٹا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے اپنی طرف سے ایک بھی جواب نہیں دیا۔ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، کون؟ اس کائنات کا پہلا رسول، اس کائنات کا پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام، جس نے 950 برس تک تبلیغ کی ہے اور اپنے قوم کو دعوت دی، خطبہ دیا۔ اس خطبے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں، آپ سوچئے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے مکمل ایک سورہ ہے، اسی سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے خطبے کو اللہ تعالیٰ نوٹ کیا ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، کہا کہ میں نے کہا ہے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لو، انہو کانا غفارا، اس لیے کہ تمہارا جو رب ہے بڑا ہی گناہوں کو بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش نازل ہوگی، قحط سالی اور باغ خوش کرنے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وَإِمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری امداد کرے گا، تمہاری ہیلپ کرے گا مالوں کے ذریعے اور اولادوں کے ذریعے۔ اگر آپ عربی گرامر جانتے ہیں، مالن ایک مال، ابن میں نے ایک بیٹا، جمع اس کی کیا آتی ہے؟ بنین، اور اسی طریقے سے مالن ایک مال جمع اموال، مال کے ذریعے نہیں، اولاد کے ذریعے نہیں، مالوں کے ذریعے، اموال و بنین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی، اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
اور تمہارے لیے اللہ باغات اور نہریں جاری کر دیں گے. دنیا کی ساری نعمت تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا اگر تم نے یا ہم نے آپ نے مل کر استغفار کو لازم پکڑا ہے. میرے محترم بھائیو، چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے ہم آگے بڑھتے ہوئے، چونکہ استغفار کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں. اسی فضیلت کے پیش نظر ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کثرت سے استغفار کرتے تھے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. آپ ایک مجلس میں 100 مرتبہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کے کلمے پڑھتے تھے، استغفار کی دعائیں کرتے تھے. کون نبی ہے؟ اس نبی سے کوئی غلطی ہوئی نعوذ باللہ، کوئی گناہ ہوا نعوذ باللہ، جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک مجلس میں، دن میں تو کتنے پڑھتے ہیں، ایک مجلس کی بات کر رہا ہوں میں، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. اور یہیں سے میں بتاؤں استغفار کے سیگی بتا رہا ہوں، اور ہمارے نبی استغفار کیسے کیے وہ بھی بتاؤں انشاءاللہ. تو آپ دھیان سے توجہ، یہاں سے آپ میری طرف توجہ کر لیں. استغفار کیسے کرنا ہے، استغفار کی کون سی دعائیں ہیں، یہاں سے دعائیں سٹارٹ ہو رہا ہے. 3-4 دعائیں بتا کر اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ باب فی الاستغفار. امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بھی جہاں صلاۃ کا ذکر ہے اور جہاں استغفار کا چپٹر ہے وہاں اس حدیث کو لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ شمار کرتے تھے، گنتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں 100 مرتبہ اس سے استغفار کی دعا پڑھتے تھے. تو دعا کون سی ہے؟ ایک مرتبہ اپنی طرف سے آہستہ سے دوہرا لیا، رب اغفر لی، اپنے من میں دوہرا لیا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے میرے پروردگار میرے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ مجھے بخش دے. رب اغفر لی وتب علی، یا اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ پڑھتے تھے. آپ سوچئے، کیونکہ استغفار کے اگر فائدے ابھی آپ کے سامنے گنایا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص استغفار کے ایک ایسی دعا جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد کی بھی روایت کہتے ہیں، جس نے اس دعا کو پڑھ لیا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان كان قد فر من الزحف. اگر آپ نے یا میں نے اس دعا کو پڑھ لیا تو کہتے ہیں اگر وہ شخص میدان جہاد سے اگر بھاگا ہوا تب بھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی. میدان جہاد جہاں مسلمانوں کا ایک طرف مسلمانوں کی ایک جماعت ہے اور دوسری طرف دشمن کفار کی جماعت ہے، لڑائی ہے، جنگ کے میدان ہے، ایسے وقت میں بھاگنا صریح کفر ہے اور گناہ کبیرہ ہے، کبھی معاف نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ کر لے. لیکن اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس دعا کو پڑھ لیا ایمان یقین کے ساتھ، معنی مفاہیم کے ساتھ، تو اس کی کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، میدان جہاد سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو، گناہ معاف کر دے جائے گے. اللہ اکبر. لہذا پتا چلا اس دعا کو مجھے اور آپ کو اہتمام کرنی ہے، کیونکہ میں اور آپ مجھ سے صبح غلطی ہوتی ہے، شام غلطیاں ہوتی ہیں، دن رات ہم گناہوں میں لت پت ہیں. ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں مجھے اور آپ کو استغفار کی بڑی ضرورت ہے. دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی، اے اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں. واتوب الیہ، اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف توبہ کرتا ہوں. تو استغفار کے 2 سیگے ہوئے، 2 دعا ہوئے. استغفار کے بے شمار سیگے ہیں، جیسے
अगर किसी को मालूम नहीं, कम से कम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं आप सोचिए इस्तिगफार के फजाइल कि हर नमाज जैसे ही इमाम सलाम फिरते हैं क्या पढ़ते हैं? जैसे कोई नमाज सलाम फिरा तो सबसे पहली चीज जबान से अल्लाह अकबर के बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 3 बार पढ़ने का हुक्म है। क्यों? क्या नमाज पढ़ के कोई गुनाह किया हमने? नमाज पढ़ के कोई गलती की हमने? लेकिन क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, शरीयत ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद जब भी सलाम करना उसके बाद हुक्म है कि वो इस्तिगफार करें। कहने का मतलब ये है कि चूंकि अल्लाह की इबादत जैसा करना था हम कर नहीं पाए, अल्लाह उससे माजरत चाहते हैं, इस्तिगफार करते हैं। मेरे मोहतरम भाई, ये इस्तिगफार के सीगे, तमाम इस्तिगफार अपनी जगह है। जिसकी जिंदगी में ये दुआ, इस्तिगफार के एक सरदार है, इस्तिगफार के एक सरदार है जिसको सैयदुल इस्तिगफार बोलते। क्या बोलते हैं? इसको तो एक एक आदमी को इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने रिज़्क रखा मुझे, तो मुझे इंशाअल्लाह एक एक दुआ को सबको सीखना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग सीखे हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा मसलक, हमारा अकीदा ही ऐसा है, हम नबी की जो दुआ है उसको हम पहले याद करते हैं। इसलिए दुआ को मैं जो बता रहा हूं, इस दुआ को याद करें इंशाअल्लाह। अगर नहीं भी याद है तो नमाज के बाद मुझसे राब्ता करें, मैं इंशाअल्लाह आपको या तो मोबाइल के जरिए हो या फिर मैं लिख के दूंगा इंशाअल्लाह। हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदुल इस्तिगफार अन तक़ूल, इस्तिगफार के जितनी दुआ है तमाम दुआओं का सरदार है अल्लाह। सैयदुल इस्तिगफार, तमाम दुआओं का सरदार है, इतनी फजीलत है। अल्लाह अकबर। कहते हैं सैयदुल इस्तिगफार अन तक़ूल, इस्तिगफार की दुआ तुम इस तरह कहो, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाह अकबर। किताब दावात, सही बुखारी की किताब दावात में हदीस मौजूद है। प्यारे फरमाते हैं कि जिसने इस दुआ को शाम को पढ़ लिया और सुबह होने से पहले पहले उसकी वफात हो जाती है, फमात क़ब्ल अन युस्बिह फहुवा मिन अहलिल जन्नह, वो आदमी अहले जन्नत में से। अल्लाह। फिर अगर उसने अल्लाह की तौफीक से फजर की नमाज के बाद सुबह को उसने इस्तिगफार की इस दुआ को पढ़ लिया तो शाम होने से पहले पहले उसका इंतकाल हो गया, फहुवा मिन अहलिल जन्नह, तो वो अहले जन्नत में से। अल्लाह। क्या चाहिए भाई? 24 घंटे में कभी मौत आ सकती है, लेकिन ऐसी दुआ जिसकी जिंदगी में ये एहतमाम हो, ये दुआ का एहतमाम हो, उसे मौत का कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। मौत आए तो जन्नत में उसे होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने इस दुआ का एहतमाम किया है। अल्लाह से दुआ करें, मैं भी दुआ करूं, अल्लाह हमें इस दुआ को खास एहतमाम करने की तौफीक ना फरमाए।